ہم کدھر جائیں؟ کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا، ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ جہاں معروف معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے، وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بن جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے۔ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، سنگینی کی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، ان کے اندر پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، ان کے کلاسوں میں پاکستان کا معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جا سکتا۔ یہاں تک صورتحال چلی گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ شاید شکاری مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تمام تر نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا، اس سے بڑی حماقت اور دنیا میں اور نہیں ہو سکتی جو ہمارے ہاں۔ لیکن اس انداز سے صورتحال مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں چونکہ تجربہ رکھتا ہوں، حضرت 2006 سے اس ساری صورتحال میں جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جاتے ہیں اور صورتحال کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس وقت یقیناً یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، یہ بڑا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے اب لوگوں کا۔ ان کے پیارے جو ہیں وہ 10 سال 20 سال سے غائب ہیں، ان کو نہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ جیل میں ہیں، بھاگ گئے ہیں۔ جہاں بھی ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خاندان کو بتائے کہ تمہارا بچہ کدھر ہے۔ اس قسم کی چیزیں لوگوں میں بد اعتمادی پیدا کرتی ہے، اس قسم کی چیزیں لوگوں میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ قوم فوج پر اعتماد کرے، لیکن ان اقدامات سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، نفرتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں خیال کہ یہ نفرتیں ہم آئندہ چند نسلوں میں بھی ختم کر سکیں گے۔ وہاں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے لوگوں کے آئندہ نسلوں کا حق ہے، ان کو اطمینان دلا دیا جائے کہ آئین پر عمل ہوگا اور 18ویں ترمیم کے تحت یہ چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کر وہاں پر قبضہ کرے۔ یہی وجہ تو ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ کوئی رول نہیں رہا ہے پارلیمنٹ کا، ممبران کا کوئی رول نہیں رہا ہے، تبھی تو اختر جان مینگل نے استعفیٰ دے دیا کہ پھر ایسے ایوان میں کیسے بیٹھوں گا۔ اور یہ ان کے جذبات و احساسات نہیں ہیں۔ جس طرح کے الیکشن ہوئے، جس طرح کے نتائج سامنے آئے، جس طرح کا پارلیمنٹ وجود میں آیا، یہ احساسات ہم سب کے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پارٹیوں کا معاملہ ہے، کسی پارٹی نے فیصلہ کر لیا، کوئی ابھی ایوان میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح چلے گا نہیں جی۔ معاملات کو خراب نہ کیجیے۔ آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو، آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیجور نہ صحیح، ڈیفیکٹو صحیح، لیکن
इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बस यहाँ पे जो भी तकारीर हो रही हैं ABZ ट्रेजरी बेंचेस से, अपोजिशन से, सब इसकी मुजम्मत करते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस है, हम इसके मेंबरान हैं। जब भी चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ के हम कॉन्स्टिट्यूशनल हवाला देते हैं तो इस वक्त हमारे इस हाउस की इज्जत जो है, चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है वो पामाल हुआ है। आप कस्टोडियन है, आपने खुद ही कह दिया है कि बदकिस्मती से ये वाकयात होते रहे हैं। इस वक्त आपको फौरी एक्शन लेना चाहिए था कि कौन है जो इसकी आड़ में कानून के खिलाफ, कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। क्या खिलाफ वर्जी हुई है? इतवार को कानून बनता है, गजटेड नोटिफिकेशन की स्याही तो अभी भी ताजा होगी, कानून बनता है, FIR नहीं बने, और न कोई FIR, न कोई जुर्म, न कोई इल्जाम, और मेंबरान को इस तरह रातों रात उठाया जाता है। इतनी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तो अगर आवाम के रिफा के लिए कोई हम कानून बनाए और 24 घंटों में उसका असर दिखाई दे तो फिर हम कहेंगे कि हमने यहाँ पे हक के मेंबरानी अदा कर दिया जो हमने वादे किए थे। जनाब स्पीकर, वी आर स्ट्रांगली कंडेम्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ JUI। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। तारीख सियासी जमातों की तारीख में अगर हम देखें, स्याह वाकयात हैं। हमारी जमात के साथ भी जो हुआ पार्लियामेंट लॉजेस पे, पार्लियामेंट हाउस में 2014 पे जो हुआ, उन सब की मुजम्मत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जमहूरी अक़दार जो जिस तरह उनको पामाल किया गया है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। ये किसी तरीके से भी जमहूरी अक़दार के हक में बेहतर नहीं है और अभी भी वक्त है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। अपना हक किसी के हाथ में ना दें। तमाम इदारे जो है अपने हदूद में रहे, अपना हक इस्तेमाल करें और अपना हक की जमहूरियत किसी इदारे को ना दें, वरना ये पार्लियामेंट जो है कमजोर से कमजोर हो जाएगी। आपका इसको ताकतवर करना है तो इस वक्त इस सीट की, इस कुर्सी की जिम्मेदारी है कि आप उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि क्यों इस तरह किया गया है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उसका एक तरीकाकार है, लेकिन इतनी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो इस पार्लियामेंट की हमें रात को नजर आई, ये पहले कभी नहीं थी। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी जमात भी इसमें शामिल है और हम मुजम्मत करते हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी कौमी असम्बली के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। उस हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अगर वो हुकूमत का हिस्सा हैं या वो अपोजिशन का, दोनों ने जो कल रात को तहरीक इंसाफ के साथ बरता गया उसकी शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की बल्कि स्पीकर पर इस बात पर जोर देते हुए कहा कि आप इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और ये आप इस चीज़ को सामने लाएं कि ये कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। क्या इस तरह चलती है असम्बली? JUI ने ख़ास तौर पर इस चीज़ की मजम्मत की और खुलकर इस चीज़ की मजम्मत की और वज़ीर-ए-आज़म को मुखातब करते हुए कहा कि ये अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि कल को ये हाथ आपके गिरबान तक आएँ, तो लिहाजा आप ख़ुद को संभाल लें।